بس ایک جملہ سنا، اس گھر کے فیصلے عائشہ کرتی ہے، اور عائشہ ایسی بھڑکی جیسے کسی نے اس کی ایگو کو ہلا دیا ہو۔ اونچی آواز اور سخت لہجے میں بولی، میں نہیں کرتی، فیصلے تو صرف اللہ کرتا ہے۔ پھر فوراً ماں کا سہارا، بتائیں امی، میں کرتی ہوں اس گھر کے فیصلے، امی بتائیں نا آپ۔ اور ماں بیچاری ہمیشہ کی طرح مجبور، نہیں نہیں، عائشہ نہیں کرتی اس گھر کے فیصلے۔ اب سمجھ نہیں آتا کہ گھر کے فیصلے عقل سے ہو رہے ہیں یا صرف جذبات اور بدتمیزی کی گونج سے۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ جو یوٹیوب ہے نا، کچھ لوگوں نے اسے ایک ڈیجیٹل گٹر بنا لیا ہے، ایک ایسا پلیٹ فارم جہاں لوگ اپنی زندگیوں کے سب سے قیمتی، سب سے پرائیویٹ اور نہ دکھائے جانے والے حصے بھی کیمرے کے سامنے رکھ دیتے ہیں، جہاں بہن بھائی، ماں بیٹی، میاں بیوی، بھائی بھائی، نند بھابھی اور گھر کے بزرگ تک ایک دوسرے کی بے عزتی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پھر اسے کانٹینٹ کا نام دے دیا جاتا ہے۔ آج کل کچھ فیملیز نے یہ فارمولا بنا لیا ہے کہ جتنا زیادہ ہم گریں گے، جتنا زیادہ ایک دوسرے کو ذلت کا نشانہ بنائیں گے، اتنے ہی زیادہ ہمیں ویوز ملیں گے اور اتنے ہی زیادہ ہم تک پیسے پہنچیں گے۔ یہ کوئی ولاگنگ نہیں ہے، یہ ایک سوشل سرکس ہے جہاں رسپیکٹ کا کانسیپٹ بالکل فوت ہو چکا ہے اور موریلٹی صرف تھم نیل تک رہ گئی ہے۔ جن فیملیز کی ویڈیو میں نہ کوئی پروڈکٹیو بات ہو، نہ کوئی میننگ فل میسج ہو، صرف کچن کے میلز ہوں، برتھ سیلیبریشنز ہوں، شاپنگ ہو، ایک دوسرے کے خلاف چیپ ڈائیلاگز ہوں، اس طرح کی فیملیز کی ویڈیوز کو دیکھنا بند کر دینا چاہیے، کیونکہ جب کانٹینٹ کے نام پر گھر کا سکون بیچ دیا جائے، عزت صرف کمنٹ سیکشن میں ڈیفینڈ ہوتی نظر آئے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ صرف ایک چینل نہیں، ایک کریکٹر کولیپس ہے۔ آج کے ولاگرز نے یوٹیوب کو ایک ایسا مارکیٹ پلیس میں بدل دیا ہے جہاں گھریلو جھگڑے، طنز اور پرسنل ہیوملیشن بیچی جا رہی ہے اور لوگ انہیں دیکھ کر تالیاں بجا رہے ہیں۔ ذکر کرتے ہیں مومنہ علی کی ویڈیوز کے حوالے سے جو تازہ ترین ہم لوگوں نے دیکھی۔ میں یہاں پر یہ نہیں کہہ رہی کہ مومنہ اور علی بالکل ٹھیک ہیں، بلال اور سمینہ غلط ہیں، یا بلال اور سمینہ بالکل ٹھیک ہیں، مومنہ اور علی غلط ہیں، عائشہ ٹھیک نہیں ہے، مریم خراب ہے، یا مریم ایسی ہے اور عائشہ ویسی ہے۔ میں صرف یہاں پر بات کر رہی ہوں بیسک مینرز کے بارے میں، بیسک ایتھکس کے بارے میں، جو اس فیملی نے بالکل بھلا دی ہے۔ مومنہ علی اپنی ویڈیوز میں کسی نہ کسی طرح اپنا پیغام دوسرے لوگوں کو تک پہنچا دیتی ہیں۔ میں نے اپنا زیور بیچ دیا، اب ہم نے گھر کا یہ سوچ لیا، ہم نے وہ کر لیا، ہم نے یہ کر لیا۔ یہ سارے آپ کے ذاتی معاملات ہیں جو آپ کے گھر کے اندر ہونے چاہیے، آپ کی چار دیواری میں ہونے چاہیے۔ آپ کے اور آپ کے میاں کا یہ ذاتی مسئلہ ہے، یا آپ کی فیملی ممبرز انوالو ہیں۔ ان چیزوں کے اوپر ولاگز نہیں بنتے، ان چیزوں کے اوپر بیٹھ کے لوگوں کو صفائیاں نہیں دی جاتی۔ ایک بات کرتا ہے، دوسرا اس کا جواب دیتا ہے، دوسرا بات کرتا ہے تو پہلا جواب دیتا ہے۔ مومنہ علی نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں علی اور عائشہ کی کنورسیشن انہوں نے دکھائی تھی، جبکہ وہ ان کو ڈیلیٹ کر دینی چاہیے تھی، ان کو نہیں دکھانی چاہیے تھی۔ اور ایک دفعہ پھر جو تازہ ترین ان کا ولاگ ہمارے سامنے آیا، اس میں انہوں نے پہلے اپنا فلیٹ دکھایا، سارا اس کا ذکر کیا، اور اس کے بعد گھر آ کر اپنی والدہ کو اور عائشہ کو ٹیبل پہ بٹھا لیا۔ عائشہ اور علی کی ہلکی پھلکی بحث شروع ہونے لگی تو مومنہ نے ہنس ہنس کے لوگوں کو کیا کہا کہ ان دونوں کی نوک جھوک ایسے ہی چلتی رہتی ہے۔ مومنہ کا کہنا تھا کہ میں نے مذاق میں کچھ باتیں کی تھیں جس کے اوپر عائشہ نے ان کو ٹوکا کہ آپ نے لوگوں کو ایسی باتیں کیوں کی، لیکن مومنہ کی وہ مذاق کی باتیں اصل میں مذاق نہیں تھا، وہ ہر لفظ اس کے دل کا ایک پریشر والو کا نتیجہ تھا۔ کیمرے کے سامنے جب بندہ خود سے کمپیٹ کرنے لگتا ہے نا، تو سچ خود بخود زبان سے نکلتا ہے، چاہے وہ فن کے لیبل کے نیچے چھپ جائے۔ مومنہ چاہے جتنا بھی اسمائل کر لے، لیکن اس کی ٹون میں جو بٹرنس تھی وہ ایڈیٹنگ سے چھپ نہیں سکتی تھی۔ اور دلچسپ بات یہاں پہ یہ ہے کہ وہ سب کلپس ایڈٹ بھی کر سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ کوئی بات ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے تو ایک دفعہ ہوتی ہے، چلیں دوسری دفعہ بھی ہو جاتی ہے، لیکن تیسری دفعہ اگر وہی کام ہو تو اس کا مطلب ہے کہ کام دانستہ طور پر ڈیلیبریٹلی کیا جا رہا ہے۔ اور مومنہ علی یہ ساری جو کنورسیشن ہے بہن بھائیوں کی، اس کو ڈیلیبریٹلی اپنے ولاگ میں ایڈ کرتی ہیں۔ یہ محض کوئی اتفاق نہیں تھا کہ پہلے بھی ولاگ میں یہ ساری گفتگو آ گئی اور اب پھر ولاگ میں گفتگو آئی، یہ ایک کنٹرولڈ آؤٹ برسٹ تھا، یعنی ہر مذاق کے پیچھے ایک اصل ایموشن تھا اور ہر کلپ کے پیچھے ایک کیئرفلی پلانڈ میسج۔ یہ ان کا اپنا طریقہ تھا کہ میں بھی کہہ دوں اور پھر کہہ دوں کہ میں نے تو مذاق میں سب کچھ کہا تھا۔ اسی کو کہتے ہیں اسٹریٹجک انوسنس، جہاں بندہ گلٹ فری بھی رہتا ہے اور میسج بھی ڈیلیور کر دیتا ہے۔ مومنہ کو اگر کسی گھر والے سے کوئی پرابلم نہیں ہے تو مومنہ نے اس ولاگ میں یہ کیوں کہا کہ علی آپ کی ساری بہنیں بہت اچھی ہیں؟ اس کا مطلب ہے ان کا اشارہ کسی ایک دوسری خاتون کی طرف تھا جو کہ ان کو نہیں پسند اور جو کہ اچھی نہیں ہے ان کے لیے۔
تو میرا خیال ہے جو ولاگز میں بلیم گیم چل رہی ہے آپس کو ختم ہو جانا چاہیے اور چیزوں کو اپنے گھر کے اندر محدود رکھنا سیکھیں. اب بات کرتے ہیں عائشہ کی، جو ہر ویڈیو میں اپنے آپ کو ایک الگ ہی لیول کا کیریکٹر سمجھتی ہیں، جو لوگوں کے سامنے بار بار ایک بات کرتی ہیں، میں نے اس فیملی کے لیے بہت ساری قربانیاں دی، میں نے اپنے بہن بھائیوں کے لیے بہت کچھ برداشت کیا. میرا خیال ہے ایک ولاگ ان کو ضرور بنانا چاہیے جس میں وہ لسٹ دیں کہ انہوں نے اپنے خاندان کے لیے کون سی ایسی قربانیاں دی ہیں جن کا ذکر وہ بار بار کرتی ہیں، کون سے ایسے دکھ تکلیفیں برداشت کی ہیں اپنے بہن بھائیوں کے لیے جو بار بار لوگوں کو وہ آ کر بتاتی ہیں. سامنے اس طریقے سے ایکٹ کرتی ہیں کہ میں سب سے ڈیفرنٹ ہوں، میں سب سے الگ ہوں. کبھی لوگوں کو یہ تاثر دیتی ہیں کہ شاید میرے بنا یہ فیملی ہی انکمپلیٹ ہے، میں سب سے زیادہ سمجھدار، سب سے زیادہ میچور ہوں اس فیملی میں. لیکن ان سب ڈائلاگز کے پیچھے ان کا ایک ریئل پرسنالٹی سلپ ہوتا رہتا ہے، جہاں پر ان کا غصہ، ایروگینس اور کنفیوژن دونوں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے. عائشہ کا کہنا ہے کہ 5 عورتیں ہمارے گھر کا سکون برباد کر رہی ہیں. سننے میں یہ بات کتنی ڈرامیٹک لگتی ہے، لیکن اس کا لاجک بالکل زیرو ہے. انسان جب کوئی بات کرتا ہے نا تو پھر کانفیڈنٹ ہو کے بات کرتا ہے اور اپنی بات کے اوپر پھر ڈٹ کر کھڑا بھی ہوتا ہے. اگر کوئی اتنی بڑی بات کر رہا ہو کسی کے بارے میں تو پھر نام بھی لیں ان کا، اگر اتنی ہی تنگ ہیں 5 عورتوں سے. تو یہ صرف ہوا میں تیر چھوڑنے کے مترادف ہے، جہاں پوائنٹ نہیں ہوتا، صرف شور ہی ہوتا ہے. کوئی ولاگ اٹھا لیں عائشہ کا، کسی اور کے ساتھ اگر وہ ویڈیو میں آ رہی ہیں، بڑی بڑی باتیں، میں ایسی نہیں ہوں، میں ویسی ہوں، میں جو کہتی ہوں کر کے دکھاتی ہوں، میں اس طرح کی بات نہیں کرتی، میں اس طرح کی بات نہیں کرتی. اتنی ہمت ہے آپ میں تو پھر عوام کے سامنے آئیں اور لوگوں کو بتائیں کہ وہ کون سی 5 عورتیں ہیں جنہوں نے آپ کے گھر کی بنیادیں آ کے ہلا دی ہیں. یعنی ان بہن بھائیوں کے پیار محبت میں اتنی کمی تھی، ان کے گھر کی بنیادیں اتنی کمزور تھیں کہ باہر سے لوگ آئے، 5 عورتیں آئیں اور انہوں نے آ کے ان کو ہلا جلا کے رکھ دیا. کیا انہی 5 عورتوں کی وجہ سے آج تک عائشہ نے شادی نہیں کی؟ کیا انہی 5 عورتوں کی وجہ سے مریم کو پہلی بار ڈیورس ہوئی؟ کیا انہی 5 عورتوں کی وجہ سے مریم ایک دفعہ پھر اپنی والدہ کے گھر میں ہے؟ کیا انہی 5 عورتوں کی وجہ سے بلال جرمنی چلا گیا؟ کیا انہی 5 عورتوں کی وجہ سے یہ ساری فیملی بلال کو ایئرپورٹ سی آف کرنے نہیں گئی؟ بات انسان کو وہ کرنی چاہیے جو سمجھ بھی آئے، جس کا کوئی لاجک بھی ہو. اس طرح ہی نہیں اٹھ کے بات کر دینی چاہیے اور لوگ سمجھیں کہ پتہ نہیں کون سا سسپینس چھوڑ کے چلی گئی ہیں. بہن بھائیوں کا پیار، بھائی بھائی کا پیار، بہنوں بہنوں کا پیار اتنا کمزور تھا کہ باہر سے ایک آندھی آئی، باہر سے ایک ہوا چلی اور ان کے گھر کو ہلا کے چلی گئی. عائشہ کی سب سے ڈینجرس ہیبٹ یہ ہے کہ وہ اپنے بدتمیزی کے لیول کو آنیسٹی کا نام دے دیتی ہیں. کس طرح ایک لڑکی اپنی ماں کے سامنے کھڑی ہو کر اونچی آواز میں بات کر سکتی ہے، وہ بھی کیمرہ کے سامنے. میرا خیال ہے یہ کوئی کانفیڈنس نہیں ہے، یہ سیلف کنٹرول کا کمپلیٹ کولیپس ہے. اور جب بات ان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اب میں کیا بات کروں، تو فوراً ماں کا سہارا لے لیتی ہیں اور ایک ایموشنل شیلڈ بنا لیتی ہیں. امی بتائیں میں صحیح کہہ رہی ہوں نا، امی آپ بتائیں میں ایسا صحیح کرتی ہوں نا، امی آپ یہ بتائیں، امی بیچاری کیا کریں جس کے کندھے پہ بندوق رکھ کے اس سے چیزیں آپ بلوا رہی ہوتی ہیں. یہ ان کا ایک پرانا ٹیکٹک ہے، جب پوائنٹ ختم ہو جائے تو پھر وکٹم موڈ آن کر دو. عائشہ ہر ولاگ میں اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ بنانے کی کوشش کرتی ہیں، کبھی مجبور، کبھی مس انڈرسٹوڈ، کبھی ایک مضبوط عورت بن کے لوگوں کے سامنے آتی ہیں، لیکن اصل میں وہ ایک کنفیوزڈ کیریکٹر ہیں جس کو یہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ کس سے کیسے بات کرنی ہے. کسی بڑے کے سامنے بھی وہ آرگیومنٹیٹو ہو جاتی ہیں اور چھوٹے کے سامنے سپیریورٹی شو کرنے لگ جاتی ہیں. یہ ایٹیٹیوڈ نہ میچورٹی دکھاتا ہے نہ کوئی مضبوطی دکھاتا ہے، یہ صرف کیریکٹر امبیلنس کا ثبوت ہے. اور سب سے فنی پارٹ جو یہاں پر تھا کہ جب بات ان کے خلاف جاتی ہے تو فوراً ان کا فوکس میں تو سچ بولتی ہوں پر شفٹ ہو جاتا ہے. وہ اپنی غلطی کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے اپنے امیج کو ٹروتھ ٹیلر بنا دیتی ہیں. لیکن سچ بولنا اور بے ادب ہونا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. عائشہ کو یہ ڈفرینس سمجھنا چاہیے کہ بیسک مینرز کیا ہوتے ہیں. آپ چاہے ایک ریڑی والے سے بھی بات کر رہے ہو نا تو وہ آپ کی پرسنالٹی دکھاتا ہے کہ آپ اگلے بندے کو مخاطب کیسے کر رہے ہیں. یہ تو پھر ان کے بھائی ہیں، بھابھی ہیں، بہنیں ہیں، گھر والے ہیں جن کے ساتھ یہ اتنی بد تہذیبی سے بات کرتی ہیں. پچھلی ویڈیوز میں عائشہ نے کہا تھا کہ علی کا گھر بھی میرا گھر ہے، بلال کا گھر بھی میرا گھر ہے، میں جہاں مرضی رہوں دونوں میرے گھر ہیں. لیکن اب وہ کہنے لگی کہ علی کے گھر میں ضرور رہتی اگر علی کا گھر بھی بڑا ہوتا. میں یہیں پر رہوں گی کیونکہ یہ گھر بڑا ہے، میرا بچپن سے خواب تھا کہ میں ایک بڑے گھر میں رہوں. اتنی مٹیریلسٹک سوچ کسی بہن کی ہو سکتی ہے کہ وہ دنیا کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے بھائی کا پیار اور اپنے بھائی کو ایویلویٹ کیسے کر رہی ہے اس کے گھر کے سائز سے. کسی بھی بہن کا اتنا شیلو مائنڈ سیٹ، اتنا انسلٹنگ مائنڈ سیٹ بھی ہو سکتا ہے. یہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ کے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اس دنیا میں کیا کچھ چل رہا ہے.
اگر گھر کے اندر یہ معیار چل رہا ہے کہ محبت، عزت اور ویلیوز بڑے گھر سے ہوتی ہیں، پیسے سے ہوتی ہیں، تو بس پھر اس گھر کی بربادی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ مومنہ نے اس ویڈیو میں جس طریقے سے عائشہ کے ساتھ بات کی اور جس طریقے سے وہ چیزوں کو لے کر چل رہی تھیں، صاف لگ رہا تھا کہ یہ ایک پلان ویڈیو بنی ہے۔ اگر وہ چاہتی تو علی اور عائشہ کا وہ غصے والا سارا سین بیچ میں سے نکال سکتی تھی، لیکن انہوں نے نہیں نکالا۔ وہ ہر کلپ ایک کوڈڈ سٹیٹمنٹ تھی۔ کبھی وہ اسمائل کے پیچھے سارکازم چھپا رہی تھی، کبھی ایک نارمل لائن کے اندر ایک ڈیپ تانا دے رہی تھی، اس طریقے سے بات کر رہی تھی کہ بلیم لوگوں کو کر رہی تھی، لوگوں کی سوچ کتنی گندی ہے، لوگ ایسا سوچتے ہیں، لوگ ویسا سوچتے ہیں، لیکن اصل میں اپنی شاید ذہن میں جو ان کے چل رہا تھا وہ سب تک پہنچا رہی تھی۔ مومنہ بھی ایک چھوٹی سی بچی نہیں ہے، شادی شدہ عورت ہیں، مدر آف 2 kids، اور اس کو بھی باتوں کو طریقے سے کلیئرلی ہو کے کرنا چاہیے۔ اگر اس کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے کسی بھی میٹر میں، وہ بالکل کلیئر ہے، تو پھر چیزوں کو طریقے سے لے کے چلے، رسپیکٹ کے دائرے میں لے کے چلے۔ اس طریقے سے انہوں نے یہ کہا کہ جس نے جہاں رہے اپنے پلانز ڈیلے نہ کرے، ہم نے جو ٹائم دیا ہم اس پہ چلے جائیں گے۔ یہ لائن ایک ایڈوائس نہیں تھی، ایک نرمی میں لپیٹا ہوا ایک تانا تھا جو انہوں نے جہاں مارنا تھا نا وہاں سیدھا مار دیا۔ یہ ڈائریکٹلی بلال کی طرف تھا، پر کیمرے کے ذریعے دنیا کے سامنے رکھا گیا۔ وہ اپنے ایموشنز کو اوپنلی نہیں بولتی، لیکن ہر ولاگ ان کا ایک پروٹیسٹ بن جاتا ہے۔ یہ ماڈرن ولاگنگ کا نیا فیز ہے، انڈائریکٹ کنفرنٹیشن تھرو کانٹینٹ۔ یعنی فیملی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتی، ایک دوسرے کی ویڈیوز دیکھ کے ان کو پتہ چلتا ہے کہ گھروں میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ سب بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہم ایک فیملی ہیں، ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں۔ کہ والدہ صاحبہ مثال دیتی نہیں تھکتی، میرے بچے ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن اصل میں یہ ایک میڈیا یونٹ بن چکے ہیں۔ ہر ممبر اپنا ورژن اپلوڈ کرتا ہے، اپنا نیریٹو سیٹ کرتا ہے اور کامنٹس کے تھرو اپنا کیس ڈیفینڈ کرتا ہے۔ عائشہ اپنے ولاگ میں روئے گی، بلال اپنی جسٹیفیکیشن دے گا، مومنہ کلیریفیکیشن اپلوڈ کرے گی، اور پھر سب مل کر ایک دوسرے کے ویوز بڑھائیں گے۔ یہ کوئی فیملی ولاگ نہیں ہے، یہ ایک مانیٹائزڈ کنفلکٹ سسٹم ہے جہاں ہر ایموشنل مومنٹ ایک بزنس موو بن گیا ہے، اور جب بزنس ایموشن سے مل جائے تو سنسیریٹی کا جنازہ پکا ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ خود کیمرے کے سامنے کنفلکٹ کریٹ کرتے ہیں اور پھر اس کا حل نیکسٹ ایپیسوڈ میں بیچ دیتے ہیں، یعنی کانٹینٹ اور کرائسس دونوں ان کے کنٹرول میں ہے۔ پچھلے سال بھی یہ لوگ اپنے گھر میں شفٹ ہو رہے تھے، گھر میں دیگیں بھی بٹی تھی، سب کچھ ہوا تھا، اور آخر میں یہ گھر میں گئے ہی نہیں، واپس اسی گھر میں انہوں نے رہنا شروع کر دیا تھا۔ ایک ٹائم تھا جب گھر کے اندر لڑائی ہوتی تھی بند دروازوں کے پیچھے، گھر والوں کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ گھروں میں کیا ہو رہا ہے۔ اب سب کچھ تھم نیلز پر لکھا جاتا ہے، میں نے سب سچ بول دیا، ٹروتھ فائنلی ریویلڈ، فیملی ریئیکشن ایکسپوزڈ، یعنی گھروں کا سکون یوٹیوب کے سٹیج پر کھڑا ہے۔ ماں کے آنسو ویوز بن گئے ہیں، بہن کے تانے کانٹینٹ بن گئے اور بھائی کے جذبات ریل بن گئی ہیں۔ لیکن آئرنی یہ ہے کہ ویورز بھی اس سرکس کو اپلوڈ کرتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں۔ ان سارے معاملات میں مسئلہ نظر آتا ہے دونوں بھائیوں کا، بلال اور علی کا مسئلہ ہے، اور میرا خیال ہے دونوں بھائیوں کو ہی مل کے حل کرنا چاہیے، یا ان کی بیویوں کو بیچ میں انوالو ہونا چاہیے، اس کے علاوہ یہ کسی تیسرے کا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ لیکن اس سارے مسئلے میں باقی گھر والے اتنے انوالو نظر کیوں آتے ہیں، اس چیز کی سمجھ نہیں آتی۔ اور صرف بلاگرز کو ڈسکریج کرنا چاہیے جو یوٹیوب کو اپنے گھر کا بیٹل فیلڈ بنا دیتے ہیں۔ یہ کوئی ریالٹی نہیں ہے، یہ ایک مورل بریک ڈاؤن ہے۔ جب گھر کا سکون کانٹینٹ بن جائے تو عزت کے لیے کوئی ریکوری ویڈیو نہیں ہوتی۔ کیمرہ ریکارڈ کرتا ہے لیکن وہ صفائی نہیں دیتا۔ لوگوں کے سامنے اپنے گھروں کا تماشا نہ بنائیں۔ یہ پوری فیملی کی عورتیں بیٹھ کر ایسے لڑتی ہیں، ایسے تانے بازیاں کرتی ہیں، ایسے چیزوں کو میڈیا کے سامنے لا رہی ہیں جیسے پتہ نہیں بہت بڑی سیلیبریٹیز ہیں، اور پوری دنیا میں لوگ کام کاج چھوڑ کے ان کو دیکھ رہے ہیں اور ان کی چیزوں سے اوپر پریشان ہے کہ بلال آئے گا پاکستان یا نہیں، یا مومنہ نے جانا ہے کہ نہیں، مریم کی شادی کو کیا ہوا، مریم کے ان-لاز کہاں ہیں۔ ایک بھائی ہٹتا ہے تو دوسرا بھائی کوئی پرابلم لے آتا ہے، ایک بہن چپ ہوتی ہے تو دوسری بہن شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی ویڈیو آج تک ان کی پروڈکٹیو یا انٹرٹیننگ نہیں تھی، ہر ویڈیو میں کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی تانے بازیاں چل رہی ہیں۔ ڈسکریج دیز ٹائپ آف ولاگرز۔ ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف۔ اللہ حافظ۔